بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ احباب ذی وقار، جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ جل وعلا کی ناشکری سے ہمیشہ بچتے رہو، اور جس جگہ پر تم اللہ کے لیے کھڑے ہو وہاں ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے رکتے رہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے، ہرگز تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم غیر مسلم ہو، یعنی تم نے مجھ سے ڈرنا ہے۔ کب سے لے کے کب تک؟ اپنے شعور سے لے کر اس دنیا سے جاتے وقت کے آخری لمحے تک تم پر لازم ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جب ہم سیرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا حضرت حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آپ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہم پر یہ واضح کر رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اور اس کے حبیب کے حقوق ادا کرنے میں تمہیں جو بھی قربانی دینا پڑے، جس بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، جس بھی پریشانی سے گزرنا پڑے، کسی صورت حقوق اللہ اور حقوق الرسول کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ میرے آقا حضرت حسین علیہ السلام نے جو یہ درس ہمیں دیا ہے کہ حقوق اللہ ادا کرنے، حقوق الرسول ادا کرنے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تک ہم حقوق اللہ سے آگاہ ہی نہیں، آشنا ہی نہیں، انہیں جانتے ہی نہیں تو ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حقوق اللہ کو جانیں، اور حقوق الرسول کی ادائیگی کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حقوق الرسول کو پہچانیں، اور جاننے اور پہچاننے تک ہی کافی نہ سمجھ لیں، بلکہ انہیں جاننے، پہچاننے اور ماننے کے بعد ادا بھی کریں کہ کائنات میں حقوق اللہ اور حقوق الرسول ایسے حقوق ہیں جو اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں بجا لایا جائے، انہیں ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہیں اور تم سے پہلوں کو تخلیق کیا۔ مراد اور مقصود یہ تھا کہ تم اس کا تقوی حاصل کر لو، تم اس کے محب بن جاؤ، تم اس کی محبت پالو، تم اس کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو دارالسلام کے رہنے والے ہیں، جو اس کے گھر میں اس کی سلامتی اور اس کی رضا سے شامل ہونے والے اور داخل ہونے والے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں راقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بندے جان لے کہ حقوق اللہ کا سیکھنا، ان کا بجا لانا، ان کا ادا کرنا انسان کے اولین فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو کہ انسان پر اللہ جل وعلا کی پہلی نعمت اور پہلا احسان یہ ہے کہ وہ نہ تھا، اللہ نے اسے پیدا کر دیا۔ وہ عدم تھا، اسے وجود بخشا، وہ موجود ہو گیا۔ اب اس وجود کی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جل وعلا کو پہچانے، اسے مانے اور اسی کی مانے، اسے مانے اور اسی کی مانے اور اس کی بندگی ویسے ہی بجا لائے جیسے اس کی بندگی بجا لانے کا حق ہے۔ یعنی جب وہ یہ اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یعنی اب مجھے جینا ہے، اب مجھے معاملہ کرنا ہے، اس دنیا میں موجود کوئی بھی کام کرنا ہے تو مجھے ہر حال میں اس بات کا پاس رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ میرا حاکم، میرا فیصلہ دینے والا، جس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے، جس کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی ہے، جس کے احکام کے مطابق مجھے زندہ رہنا ہے، وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اگر میں نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، اگر میں نیکی کے راستے پر ہوں، اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو پھر وہ میرا مددگار ہے، وہ ولی ہے، وہ مومنین کا ولی ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کا مددگار ہے۔ احباب ذی وقار، جب اللہ کو خدا ماننا ہے تو پھر اسی کی ماننی ہے، جب اس کی ماننی ہے تو پھر اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں کبھی کسی کو اس کا نہ ہمسر جاننا ہے، نہ برابر جاننا ہے، نہ شریک جاننا ہے، اور اپنے وہم و گمان سے یہ خیال بھی نکال دینا ہے کہ میں بندہ ہو کر، اس کی کائنات میں موجود ہو کر اس کی نافرمانی کروں، یہ جرت میرے اندر کیوں کر اور کیسے پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے اہل ایمان، ہرگز کسی کو میرے برابر نہ ٹھہرانا، اور تم جانتے ہو کہ کوئی مجھ سا ہے ہی نہیں، کوئی مجھ سا ہے ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا اس بیج کو درخت ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی انسان
نہ وقت سے باہر ہے نہ جگہ سے باہر ہے، ہر وقت اللہ کا وقت ہے اور ہر جگہ اللہ کی جگہ ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، تیرا رب کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شہید ہے۔ کوئی لمحہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں کیا ایسا بھی گزرا ہے جس لمحے وہ مجھے یا آپ کو دیکھ نہ رہا تھا؟ کوئی لمحہ ایسا بھی گزرا ہے جس لمحے وہ مجھے یا آپ کو سن نہ رہا تھا؟ کوئی لمحہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ مجھے یا آپ کو جانتا نہ تھا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، فرمایا میری ہی بندگی کر اور کسی کو کبھی نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے خیال سے، نہ اپنی فکر سے، نہ اپنے کردار سے میرے برابر نہ جان۔ فقط تیری زبان یہ اعلان نہ کرے کہ میرا رب فقط اللہ ہے، تیرا کردار، تیرا وجود، تیری حرکتیں اس بات کی عملی دلیل ہوں کہ واقعی میرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز ڈرنے میں کسی کو میرے برابر نہ کر، یعنی جتنا مجھ سے ڈرنا ہے کسی اور سے نہ ڈر، جتنا کسی اور سے نہ ڈر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے خوف دو طرح کے اور ڈرنے والے بھی دو طرح کے، ایک مخلوق کا خوف ہے اور ایک خالق کا خوف ہے، اور ایک مخلوق سے ڈرنے والا ہے اور ایک خالق سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا جو خالق سے ڈرتا ہے مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے، مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ہمارے ہاں شاید ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے کسی خاص لباس کا ہونا لازم ہے۔ اللہ کا دوست کسی خاص لباس کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہر مومن اللہ کا دوست ہے، ہر مومن اللہ کا دوست ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے اور مخلص دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھے خوف خدا حاصل ہو گیا تو تجھے صدہا مبارک کہ تو وہ خوش نصیب ہے جو صراط مستقیم پر ہے، جو صراط مستقیم پر ہے۔ اور اگر تو اس خوف سے خالی ہو گیا تو پھر تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تو صراط مستقیم سے دور چلا گیا ہے، بہک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ہرگز کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرانا۔ میرے آقا حضرت حسین علیہ السلام میدان کربل میں اپنے 71 اصحاب کی قربانی کے ساتھ یہ درس دے گئے کہ مخلوق سے اللہ کا بندہ ہرگز نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو فقط مولا سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہر جابر، ہر ظالم، ہر سرکش اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ پکڑتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غافل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غافل ہے۔ ہاں اب فیصلہ یہ کرنا ہے
کہ اگر اس مہلت میں تجھے توبہ نصیب ہو جائے تو تو خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب ہے کہ حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور اگر تجھے توبہ نصیب نہ ہو تو پھر بدبخت ہے، پھر بدبخت ہے، اپنے انجام کی فکر کر۔ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خاص انسیت رکھتے تھے، خاص محبت رکھتے تھے، اور کیوں نہ ہو، ارے کیوں نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت اور محبت کا مصدر بنایا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے، جو پیغام لائے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلامتی دینے والا۔ جب آپ ایک دوسرے کو سلامتی دینے لگتے ہیں تو اللہ آپ کے دلوں میں محبت داخل کر دیتا ہے، اور جب اللہ محبت داخل کرتا ہے تو پھر اللہ آپ کو برکت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ آپ کو برکت عطا فرماتا ہے تو پھر خوف دور ہو جاتا ہے، پھر خوف دور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، حضور آگے تشریف فرما تھے، میں پیچھے تھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کی، وہی جواب دیا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ فقط اسی کی بندگی کرے، اس کی بندگی میں کسی دوسرے کو ہمسر اور شریک نہ ٹھہرائے۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے جب بندہ ایسا کرے تو پھر اللہ کے ذمے کیا ہے؟ پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے کبھی عذاب نہ دے، اسے کبھی تکلیف نہ دے، اسے کبھی رنج نہ دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی عملی تصویر اپنے کردار اور صورت سے پیش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سچ کر دیا، الحسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا کہ حسین کی سیرت میری سیرت ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے، حسین کی استقامت میری استقامت ہے، حسین کی ثابت قدمی میری ثابت قدمی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کیا اور پیغام دیا، جان جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے جان جاتی ہے جائے، غمگین نہ ہونا، اگر تم اہل حق ہو تو تم مر کے بھی زندہ ہو تم۔ اور یہ بات صرف تخمینوں کے ساتھ نہیں، ارے یہ بات تو خود خالق کائنات جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں مار دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا۔ مالک کیسے مردہ نہ کہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، لحد میں اتار دیا، تو کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ کہ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک شخص ساحل کے ایک کنارے پہ کھڑا ہے،
اور اپنی آنکھوں سے ساحل کا دوسرا کنارہ تلاش کرتا ہے، سمندر کا دوسرا کنارہ تلاش کرتا ہے، آنکھیں اٹھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا۔ ارے کیا اس کے نظر نہ آنے سے یہ لازم آتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہے؟ سمندر کا کنارہ تو موجود ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں ہے۔ فرمایا وہ زندہ ہے، وہ اس کی زندگی کو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں سکت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو محسوس کر سکو، اس کا شعور حاصل کر سکو۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو مجھ سے ایسے محبت کر کہ میرے سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس صفت کو ذکر کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اے لوگو سن لو، جو مجھ پر اور میرے حبیب پر ایمان لاتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے میں، مجھے چاہنے میں، میری رضا پانے میں، کمانے میں، مجھے حاصل کرنے میں، میرا قرب پانے میں جتنے شدید ہیں، کائنات میں کوئی دوسرا محبت کرنے میں ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا، حضور ہم بھی اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے، کیا کریں؟ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ اس بات کا خوف اپنے دل پہ لازم رکھو کہیں میرے رب کی کوئی ناشکری نہ ہو جائے، کہیں اس کے معاملے میں مجھ سے بے صبری نہ ہو جائے، کچھ ایسا میری زبان سے نکل نہ جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، کچھ ایسا میرے وجود سے صادر نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ فرمایا جب تجھے یہ کیفیت اور یہ خوف حاصل ہو جائے گا تو تیرا دل نرم پڑ جائے گا، جب تیرا دل نرم پڑ جائے گا تو پھر تو اللہ کی محبت میں شدید ہو جائے گا۔ حضور سیدی و سندی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب بیان کرتے ہیں کشف المحجوب میں تو آپ فرماتے ہیں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی، وہ ساری سلطنت چھوڑ دی تو کوفہ میں ایک جگہ خلوت اختیار کی، جو بھی آتا اسے ایک ہی درس دیتے، اور وہ درس کیا تھا؟ علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر۔ جو بھی پڑھنے آتا، سیکھنے آتا، اب یہ حسن کون ہے؟ یہ حسن وہ ہے جس کو داماد رسول جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے مخاطب ہوتے، ایک طرف لوگوں کو دیکھتے اور ایک طرف اپنے شہزادوں کو دیکھتے، شہزادوں کو دیکھتے، لوگوں سے کہتے اوے اگر یہ دیکھنا چاہو کہ حضور کی شبیہ کہاں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ان دو شہزادوں کو دیکھو، ایک سر سے سینے تک اور دوسرا سینے سے نیچے تک میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ اب یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلوت کے دنوں میں جب بھی کوئی آتا، حضور مجھے کچھ سکھا دیجئے، تو آپ فرماتے یہ سبق یاد کر لے، علیکم بحفظ السرائر، اے مقتدی، اے مبتدی، اے طالب علم، اپنے دل کی حفاظت کر، اپنے دل کی حفاظت کر، فإن اللہ مطلع علی الضمائر، بے شک اللہ جل وعلا دلوں میں گزرنے والے خیالات سے آگاہ ہے۔ اگر وہ ستھرا ہو گیا، تیرے دل سے بغض و کینہ نکل گیا، تیرا دل ستھرا ہو گیا، تیرے رب سے مل گیا تو تجھے دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ جب یہ بتا دیتے، یہ سکھا دیتے، فرماتے اب جا، چلا جا اور ساری زندگی اسی پہ کام کرتا رہ، اسے سیکھتا رہ، اس کی حفاظت کر، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم،
اللہ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جو تیرے رب نے دیکھنا ہے اسے ستھرا کر، اس لیے ستھرا کر کہ اس نے دیکھنا ہے جو سب سے بڑا ہے، اور اس لیے ستھرا کر کہ اس نے دیکھنا ہے جو تیرے سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس لیے ستھرا کر کہ کائنات میں فقط ایک تو وہ ہے جب اس سے محبت کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یوں تو کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اپنے وجود حال سے اس کے ہونے اور اس کی کبریائی کا اعلان نہ کرتا ہو، لیکن وہ کسی مخلوق کے اپنی تسبیح بیان کرنے پہ فخر نہیں کرتا۔ لیکن جب تو اس سے محبت کرتا ہے، جب تو اس کی محبت میں حسین ابن علی اور حسن ابن علی کی سیرت کو اپناتا ہے، تو وہ فرشتوں میں، مالائے اعلیٰ میں، جو سب سے بہترین گروہ مخلوق ہے، ان میں تجھے یاد کر کے فخر فرماتا ہے۔ دیکھو یہ وہی ہے جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، اس کو دیکھو کہ میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فقط مجھے ہی حاکم جانو اور فقط مجھ ہی سے محبت میں وہ شدت اختیار کرو کہ میرے مقابل اگر تمہیں اپنی جان دینی پڑے، جان دے دینا، آل دینی پڑے، اولاد دینی پڑے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی جان، مال، اہل سب کچھ قربان کر کے یہ عملی درس دے دیا، یہ فقط باتیں نہیں، اللہ کی قسم حق ہے، جو اللہ کے لیے مر جاتا ہے ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو اسے چھوڑ کے جیتا ہے، جو اسے چھوڑ کے جیتا ہے، ارے کیا وہ بھی جیتا ہے؟ ارے کیا وہ بھی جیتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ احباب ذی بقا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اور میرے ہر نیک عمل اور ہر نیک بات اور ہر نیک معاملے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اے میرے بندو تمہیں میرا یہی حکم ہے، جب میری بندگی کرنا تو سب سے کٹ کے، سب سے جدا ہو کر، اس میں سے ریاکاری نکال کر، نفاق نکال کر، منافقت نکال کر، خالص میرے ہو کر میرے لیے میری بندگی کرنا، خالص میرے ہو کر میرے لیے میری بندگی کرنا۔ اگر یہ بندگی تمہیں نصیب ہو گئی تو پھر تمہارا خاتمہ، جس خاتمے کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ اس حال میں دنیا سے جانا کہ جب تمہارے سانس نکل رہے ہوں تو وہ بھی یہ اقرار کر رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اگر یہ حالت تجھے نصیب ہو گئی تو میں یہ اعلان کروں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اس حال میں میری جنت میں داخل ہو کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اور یہ صلہ ہے اس بندگی کا جو تو نے بن دیکھے میری کی تھی، یہ وہ محبت کا اجر ہے جو تو نے مجھ سے بن دیکھے کی تھی۔ فادخلی فی عبادی، میری بندگی میں آ جا، اور میری بندگی در حقیقت جنت ہے، میری بندگی در حقیقت جنت ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہمیں یہ درس دیا، اگرچہ اہل حق ظاہری طور پر کمزور نظر آئیں، تکلیف میں نظر آئیں، ان کی کمزوری، ان کے ذوق اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر بہانہ بنا کر حق کو نہ چھوڑ دینا۔ اللہ کی قسم، تمہیں جو بھی تکلیف لاحق ہو، کائنات میں اللہ سے زیادہ کوئی اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہاری اس تکلیف کو تم سے دور کر دے۔ اور اگر ایمان کی آنکھوں سے دیکھو، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایمان کی آنکھوں کی بات آ گئی، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حل رأیت ربا،
جس رب کی بندگی کرتے ہو، جس سے محبت ٹوٹ ٹوٹ کر کرتے ہو، جس کی تعظیم جتنی کسی کی تعظیم نہیں کرتے، جس کے لیے اپنا تن من دھن وار دینے کو ہمیشہ راضی رہتے ہو، کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ارے پوچھنے والے تو کیسی بات کرتا ہے، ہم تو جب بھی اس کی بندگی کرتے ہیں اسے دیکھ کے کرتے ہیں اسے۔ اب سائل نے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ کل مخلوق کی آنکھوں کا احاطہ وہ کیے ہوئے ہیں۔ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، نہ انسان اپنے علم سے اس کی کبریائی کو محیط ہو سکتا ہے، اس کی صفات کو محیط ہو سکتا ہے۔ آنکھیں تو اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ کل مخلوق کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں، کب دیکھتی ہیں اور کیوں دیکھتی ہیں، اور کیوں دیکھتی ہیں۔ فرمایا اور سوال کرنے والے ہم نے ایمان اور حق کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، جانا، پہچانا، اس کی بندگی میں مشغول ہو گئے اس کی۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے رب کی عبادت کرے تو اس طرح کیا کر کأنک ترا، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا تو اسے فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اے بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو بھی یقین رکھ اور خوش ہو جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا تقاضا یہ ہے، حیا یہ ہے کہ اس کی زمین پر ہوتے ہوئے، اسی کی مہیا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسی کے دیے ہوئے وجود سے زندہ ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کی جرت نہ کرنا، یہ اس سے حیا کا تقاضا ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اور یہ اس کا حق وہ ہے جو فرض عین ہے، جو فرض عین ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے یہ پیغام دیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے عہدہ و جاہ، اے منصب و مسند کے لیے اللہ اور اس کے دین کو چھوڑ دینے والے نادان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بھول گیا ہے؟ تو اللہ کی کبریائی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے حامان؟ آپ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی کبریائی سے ڈرتے نہیں، اس کی نافرمانی پھر کیے جا رہے ہو؟ آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے پہلی بات یہ کہہ کہ اے مالک یہ گناہ میں نے جرت کرتے ہوئے نہیں کیا، یہ گناہ میں نے جرت کرتے ہوئے نہیں کیا، مجھ سے خطا ہو گئی۔ یہ تیرے مالک کا حق ہے کہ فوراً اس سے توبہ کر، رجوع بجا لا، اس سے معافی طلب کر۔ اللہ جل وعلا کے حقوق جاننا اور ان کو ادا کرنا۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں نے اپنی اور اپنی آل کی قربانی سے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی جنہیں آپ فاروق کے نام سے جانتے ہیں، ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، بڑا ہی پیار کرتا ہوں، بس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں سوائے اپنی جان کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا نہیں ہے عمر، نہیں ہے عمر۔ اگلے ہی لمحے عرض گزار ہوئے اے میرے آقا، کائنات میں آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، میری جان بھی آپ پر قربان۔ میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا،
اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ادھر زید بن دسنہ ہیں، حضور کے صحابی حضرت زید بن دسنہ جب اسلام لائے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، تو ابو سفیان لوگوں نے پکڑ لیا، تکلیفیں دینے لگے، اور ایک دن پوچھنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا میرے ماں باپ محمد پر قربان، یہ کیسی بات کر دی، میں تو ہرگز یہ گوارا نہ کروں گا کہ ایک کانٹا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے یا تکلیف دے اور میں زندہ ہوں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر اپنی جان، مال، اہل سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا۔ حضور انہیں مخاطب ہو کر ارشاد فرمانے لگے جناب عمر کو، عثمان کو، زید بن دسنہ کو، تمہیں پتہ ہے جو تم سے بعد آئیں گے وہ مجھ سے محبت کرنے میں اے عمر تم سے بھی شدید ہوں گے۔ رسول اللہ تو مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسینیت اور نظریہ حسینیت سننے سنانے تک موقوف کر دیں اور اسے اپنے عمل کا حصہ نہ بنائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نظریہ حسینیت، تاریخ حسینیت صرف پڑھنا پڑھانا نہیں، اپنے عمل و کردار کا حصہ بنانا ہے۔ جب تک نظریہ حسینیت ہمارے کردار کا حصہ نہ بنے گی، نہ دنیا ہمیں بحیثیت ملت دیکھے گی، نہ ہم سے یہ زوال اور ذلتیں دور ہوں گی، بلکہ یہ زوال اور ذلتیں روز بڑھتی ہی چلی جائیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، رسول اللہ فرمائیں، رسول اللہ ہیں کون جو حبیب اللہ ہیں؟ کون ہیں؟ حضور فرمائیں اور اللہ پوری نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو من احبنی، جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے فلیحب ہذین، اسے میرا یہ حکم ہے میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے، ان کے کرداروں سے محبت کرے، ان کی سیرت سے محبت کرے۔ اور سیرت حسن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے دل کو سلیم کر لیں، اور سیرت حسین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق الرسول کی ادائیگی میں جان جاتی ہے، جائے لیکن کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔